نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا الا شئتا۔ نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، یعنی نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اب یہاں پر ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، چنانچہ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یقین جانو مجھے سخت اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زبردست دن کا عذاب نہ آ کر کھڑا ہو جائے۔ نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کافی ٹائم بعد آئے تھے، ان سے پہلے کے جو پیغمبر تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے ادریس علیہ السلام تھے، اور کچھ میں ملتا بھی نہیں ہے، لیکن کافی ٹائم بعد آئے تھے، اور اس وقت تک ان کی قوم میں شرک کی بیماری میں وہ قوم مبتلا ہو گئی تھی، یعنی وہ شرک کرنے لگی تھی، اور نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ ان میں بھی جو شرک آیا تھا وہ پکچر کے ذریعے آیا تھا، فوٹو کے ذریعے آیا تھا۔ شیطان نے انہیں، کیونکہ ان کے کچھ نیک لوگ تھے، جب وہ نیک لوگ ان کے اندر سے گزر گئے تھے تو شیطان نے ان کو یہ سجھا دیا، اچھا تم ان کے قبروں میں بیٹھے رہتے ہو، ہر وقت اپنا ٹائم یہیں پر نکالتے رہتے ہو، ایسا کرو کہ تم کی تصویر بنا لو اور ان کے آگے بیٹھے رہو۔ پھر انہوں نے تصویر بنا لی اور اپنے نیک لوگوں کے آگے بیٹھے رہے، پھر اس تصویر سے مجسمے بننے شروع ہو گئے، اسٹیچو بننے شروع ہو گئے، اور یہاں تک کہ وہ ایک شرک میں مبتلا ہو گئے، اور ان کی آگے آنے والی تمام نسلیں شرک میں مبتلا ہو گئی۔ اس لیے بھی فوٹوگرافی کو منع کیا گیا ہے، جہاں سے شرک کا راستہ کھلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بالکل منع کر دیتے ہیں، تو اس تک بھی نہیں جانے دیتے۔ تو ایسے ہی نوح علیہ السلام کی قوم اس برائیوں میں مبتلا ہوئی تھی، تو ان کی قوم نے نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن وہ قوم نہیں مانی۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے کہا ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم کھلی ہوئی گمراہی میں، تم کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو، یعنی نوح علیہ السلام کو گمراہ بتا دیا۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا اے میری قوم، مجھے کوئی گمراہی نہیں لگی مگر میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتوں کا علم ہے جن کا تمہیں پتا بھی نہیں۔ بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تم میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تمہارے بد عملیوں سے تمہیں بچا سکے، اور تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، یعنی جو تم غلط کام کرتے ہو اس سے تمہیں بچا سکے۔ اس بات پر تم تکبر کرتے ہو، اس بات پر تم حقیر سمجھتے ہو اور مجھ پر ایمان نہیں لاتے۔ پھر بھی انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، چنانچہ ہم نے ان کو اور کشتی میں ان کے ساتھیوں کو نجات دی، یعنی جب نوح علیہ السلام کی بات انہوں نے نہیں مانی تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، اور انشاءاللہ آگے یہ تفصیل سے پورا واقعہ آئے گا سورہ ہود میں۔ ان کے اوپر عذاب آ گیا اور وہ پوری کی پوری قوم غرق ہو گئی، سوائے ان لوگوں کے جو نوح علیہ السلام کے فالوورز تھے اور نبیوں کی بات ماننے والے تھے، اور وہ کچھ نیچی جاتی کے لوگ تھے اس ٹائم پر جو سمجھے جاتے تھے، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ہود کو بھیجا، یعنی ہود علیہ السلام بھی ایک نبی تھے، قوم عاد کی طرف اشارہ ہے۔ قوم عاد عربوں کی ابتدائی نسل تھی، یعنی شروعاتی ایک قوم تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے کم سے کم 2000 سال پہلے یمن کے علاقے میں آئی تھی، اور یہ لوگ اپنے جسمانی طاقت میں بہت زیادہ تھے، یعنی بہت زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل ڈھول اور طاقت دے رکھی تھی، اور پتھروں کو تراشنے کا ہنر تھا ان کے اندر، پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے بت بنا کر ان کی بھی پوجا شروع کر دی اور اپنے طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس پیغمبر بن کے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، توحید کی طرف بلانے کی کوشش کی، اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو اتنا اسکل دی ہے، ہنر دیا ہے، اس کی وجہ سے تم اللہ کے شکر گزار بنو، لیکن اس قوم نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا کہنے لگے ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم بے وقوفی میں مبتلا ہو، اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو۔
ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم مجھے کوئی بے وقوفی نہیں ہے بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. میں اپنے پروردگار کے پیغام تم تک پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر تم اطمینان کر سکتے ہو. یعنی میں تمہاری صرف خیر چاہنے والا ہوں. بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی جو خود تم میں سے ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ اور وہ وقت یاد کرو جب اس نے نوح علیہ السلام کے بعد تمہیں جانشین بنایا. یعنی نوح علیہ السلام کے بعد وہ قوم آئی اور جسم کی ڈیل ڈول میں تمہیں دوسروں سے بڑھا چڑھا کر رکھا. لہٰذا ان نعمتوں پر دھیان دو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. یعنی یہ لوگ قد اور قامت میں بہت لمبے چوڑے تھے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں ان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اس جیسی قوم ہم نے کبھی پیدا نہیں کی جس طرح یہ جسم اور قامت میں بہت اچھے تھے، تندرست ہٹے کٹے تھے. تو ایسی قوم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نعمت تھی، لیکن انہوں نے اس کو بھی جھٹلایا بلکہ اپنے فقر میں رہتے تھے. انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اور جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں ہم انہیں چھوڑ دیں؟ اچھا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے سامنے وہ عذاب جس کی تم دھمکی دے رہے ہو. کیونکہ ہود علیہ السلام ان کو عذاب سے ڈراتے تھے کہ اگر اللہ کو نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آ جائے گا. ہود علیہ السلام نے کہا اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور قہر آنا طے ہے. کیا تم مجھ سے مختلف بتوں کے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود رکھ لیے ہیں، جن کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، یعنی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی پروف نہیں دیا؟ بس تو اب تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. چنانچہ ہم نے ان کو یعنی ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ ڈالی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا اور وہ مومن نہیں ہوئے تھے. یعنی پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا تھا. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. سمود صالح علیہ السلام کی قوم تھی. یہاں پر وہ ان کے بھائی نہیں کیونکہ وہ دینی بھائی ہی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو ان کا بھائی بتایا، اور جو خیر خواہی چاہتا ہے اس کو بھی بھائی کہا جاتا ہے. تو سمود بھی قوم عاد کی ہی نسل میں سے پیدا ہوئی تھی. اور حضرت ہود علیہ السلام کے بعد جو مومن لوگ جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور جو بچ گئے تھے یعنی عذاب سے بچ گئے تھے، ان کی یہ نسل تھی. آگے بڑھ کر ان کی اولادوں میں بھی شرک کی بیماری آ گئی تھی، اور جو یہ لوگ کچھ عذاب سے جو بچ گئے تھے. اور سمود کہا جاتا ہے کہ سمود ان کے دادا کا نام تھا، اس لیے ان کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے. یہ قوم عرب اور شام کے ایک درمیانی علاقے میں رہتی تھی جس کو اس وقت ہجر کہا جاتا تھا، اور آج کل یہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے. آج بھی ان کے محلات اور کھنڈر جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. اس قوم میں بھی دھیرے دھیرے بت پرستی آ گئی تھی، بت پرستی کی بیماری ان میں آ گئی تھی. اس کے نتیجے میں بہت ساری خرابیاں ان کے اندر پھیل گئی تھی. حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کے ایک فرد تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنایا اور ان کو ان کی طرف ہدایت بنا کر بھیجا. لیکن یہاں بھی وہی سچویشن آئی جیسی کہ پہلے آئی تھی قوم ہود پر. حضرت صالح علیہ السلام نے جوانی سے بڑھاپے تک مسلسل ان کو تبلیغ دی، لیکن وہ ان کی باتوں میں نہیں آئے اور ایمان نہیں لے کر آئے. اور پھر یہ مطالبہ کرنے لگے کہ اگر آپ سچے ہیں، واقعی اگر آپ پیغمبر ہیں، تو ہمارے سامنے پہاڑوں سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھا دیجئے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے. یعنی پہاڑ پھٹے اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلے جو کہ عام اونٹنیوں سے بڑی ہو. اور کہا جاتا ہے کہ آگے بھی آئے گا، روایتوں میں یہ کہا جاتا ہے، قرآن میں بھی آئے گا کہ 10 مہینے کی اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا، جو 10 مہینے کی پریگننٹ اونٹنی ہو اور وہ ان کے سامنے آ کے بچہ بھی پیدا کرے. پھر حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور پہاڑ سے اونٹنی بھی نکل گئی، اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ کچھ ہی لوگ ایمان لائے تھے اس پر. لیکن جو بڑے بڑے سردار تھے وہ اپنے عہد سے پھر گئے اور اپنی ضد پر اڑے رہے. جب حضرت صالح علیہ السلام نے یہ دیکھا یہ تو وعدہ توڑ بیٹھے، تو انہیں ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کے ساتھ بھی یہ چھیڑ چھاڑ کرے. اس لیے صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ کم سے کم اتنا کرنا کہ اس اونٹنی کو ہاتھ مت لگانا، اس کو آزاد چھوڑے رکھنا، اس کے ساتھ کوئی برا کام مت کرنا. تو کیونکہ اونٹنی کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی، تو باقی لوگوں کو پانی نہیں مل پاتا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی پانی کی باری بھی مقرر کر دی گئی. ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن باقی کی قوم پانی پیتی تھی. لیکن یہ بات بھی ان کو پسند نہیں آئی. ان کو لگا کہ ہمیں پانی نہیں ملتا، یہ اونٹنی تو ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے، اور زیادہ یہ ہٹ دھرمی میں آ گئے. پھر ان کی قوم کا ایک شخص تھا جس کا نام قزار آتا ہے روایتوں میں،
وہ اٹھا اور اس نے اونٹنی کے کونچے کاٹ ڈالے جس سے کہ اونٹنی مر گئی۔ اس موقع پر صالح علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی اور ان کو کہا کہ اب ان کی زندگی میں صرف 3 دن باقی رہ گئے، جس کے بعد وہ عذاب میں ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور پھر بعض روایتوں میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہر دن ان کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا، پہلے دن رنگ پیلا، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن کالا ہو جائے گا۔ اگر اس ٹائم پر وہ استغفار کر لیتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ لیکن انہوں نے استغفار نہیں کری اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اوپر بھی عذاب آ گیا اور شدید زلزلے آنے شروع ہو گئے اور ہیبت ناک چیخ کی آواز آئی، جس چیخ نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس نہیں، یہ تو ہو گیا۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، اس لیے اس کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرتی رہے اور اسے کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب آ پکڑے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا، یعنی قوم عاد، وہ لوگ جانتے تھے قوم عاد کو، لیکن پھر بھی ان کو پتا تھا قوم عاد کے اوپر عذاب آیا ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے۔ اور تمہیں زمین پر اس نے اس طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دیتے ہو، لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، کیونکہ یہ بھی پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے، کیونکہ یہ بھی بچی ہوئی قوم تھی ان کی۔ اور ان کی قوم کے سرداروں نے جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے ان کمزوروں سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم تو اس پیغام پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ یعنی بڑے بڑے لوگ ایمان والوں سے پوچھ رہے تھے تم واقعی صالح پر ایمان لاتے ہو؟ وہ معذور لوگ کہنے لگے جس پیغام پر تم ایمان لائے ہو اس کے تو ہم سب منکر ہیں، یعنی معذوروں سے کہنے لگے، یعنی جو کمزور لوگ تھے ان سے کہنے لگے کہ ہم نہیں مانتے جن کو تم مانتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہا صالح اگر تم واقعی ایک پیغمبر ہو تو ٹھیک ہے، عذاب لے کر آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس موقع پر صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور کہنے لگے اے میری قوم، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر افسوس ہے تم پر کہ خیر خواہی کو تم پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا۔ اب اس کے بعد کون سے پیغمبر آئے؟ لوط علیہ السلام، یعنی جو لوگ بچ گئے تھے اور پھر وہ آگے بڑھے اور ان کی نسلوں میں بیماریاں آ گئی تو پھر ان میں شرک بھی آ گیا تھا، اور سب سے بڑی بیماری ان میں یہ تھی کہ ہومو سیکشولیٹی، سب سے بڑی خرابی آ گئی تھی یہ کہ مرد مرد کے پاس جاتا تھا اور عورتیں عورتوں کے پاس جاتی تھی، یہ ان کے اندر آ گیا تھا سسٹم، ہومو سیکشولیٹی آ گئی تھی، یہ خاص ان کی بیماری تھی۔ اور پھر یہ راستوں میں بھی بیٹھا کرتے تھے، لوگوں کو راستوں میں ڈکیتیاں بھی ڈالا کرتے تھے اور زبردستی لوگوں کو راستے میں روک کر پریشان کرتے تھے، اس میں ان کے ساتھ بھی وہ بدتمیزیاں کیا کرتے تھے اور مرد جو ہے مردوں کو روک لیا کرتے تھے۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان کے کسی شخص نے نہیں کی؟ یہ پہلی ایسی قوم تھی جو کہ ہومو سیکشولیٹی کی شروعات اسی قوم نے کی تھی، ان سے پہلے کسی میں یہ برائی نہیں تھی۔ تم جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو، اور یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو شرافت کی تمام حدیں پار کر چکے ہو۔ ان کی قوم کا جواب یہ کہنے کے سوا کچھ نہیں تھا کہ نکالو ان کو بستی والوں سے، یعنی اپنی بستی سے ان کو نکالو، یہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں، یعنی جو اپنے پیغمبروں کو مانتے تھے اور خود اپنے پیغمبر کو یعنی لوط علیہ السلام کو وہ باہر نکالنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بستی سے نکال کر بچا لیا، البتہ ان کی بیوی تھی جو باقی لوگوں میں شامل ہو گئیں، جو عذاب کا نشانہ بنی، کیونکہ ان کی بیوی نے بھی کیا کیا تھا کہ جب یہ فرشتے آئے تھے ان کے پاس، لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے جو کہ عذاب لے کر آئے تھے اس قوم پر، اور وہ مرد کی شکل میں آئے تھے، بہت خوبصورت مرد کی شکل میں وہ فرشتے آئے تھے، ان کی بیوی باہر گئیں، بستی والوں کے پاس گئیں اور تمام مردوں کو بلا کر آ گئی تھی کہ دیکھو تمہارے لیے مرد آئے ہیں، یعنی انہوں نے اتنی زیادہ گھٹیا حرکت کی تھی کہ تمام لوگوں کو بلا کر لے آئیں، اور وہ لوگ بھیڑ کی بھیڑ وہاں پر آ کر امڑ پڑی کہ ان مردوں کے ساتھ یعنی فرشتوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے لیے۔
تو پھر لوط علیہ السلام بھی پریشان ہوئے، لیکن وہ عذاب والے فرشتے تھے، اس کا بھی تفصیل سے بیان آگے آئے گا، اور ان کی بیوی بھی عذاب میں شامل ہو گئی، صرف لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں تھیں جو بچی تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی ایک بارش برسائی۔ اب دیکھو ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا، کیسا ہولناک ہوا۔ فرشتوں نے اس بستی کو پورا اٹھایا، اٹھانے کے بعد آسمان کی طرف لے گئے اور اس کو پورا الٹ کے نیچے دے مارا، اور پھر ساتھ میں پتھروں کی بارش بھی ہوئی تھی، اور آج یہ علاقہ ڈیڈ سی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قوم سمندر میں بھی دھس گئی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈیڈ سی کے آس پاس یہ قوم تھی۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، پھر جب یہ قوم ہلاک ہو گئی، پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام آئے، پھر ان کی قوم آئی، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ مدین بھی جو ہے قبیلے کا نام تھا، اور اسی کے نام پر ایک بستی بھی تھی جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ ان کا زمانہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ سال پہلے تھا، لیکن جیسا بھی تھا، لیکن وہ بھی بہت اچھا علاقہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دے رکھا تھا، اور یہاں کے لوگ بھی بہت خوشحال تھے، دھیرے دھیرے کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے، اور سب سے بڑی جو ان میں خرابی تھی وہ یہ کہ ان میں ناپ تول میں کمی تھی، وہ ناپ تول میں بہت زیادہ کمی کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بہت زیادہ دھوکہ دیا کرتے تھے۔ دو طرح سے کمی کرتے تھے، ایک تو وہ پیمانہ بھر کے بھی نہیں دیتے تھے، اور دوسرے انہوں نے پیمانہ جو ناپنے کا ہوتا ہے اس کو بھی انہوں نے چھوٹا بنا رکھا تھا، تو دو طرح سے وہ لوگوں کو لوٹتے تھے۔ اور پھر یہ کہ لوگ ڈاکے بھی وہ ڈالتے تھے، اور جو لوگ شعیب علیہ السلام کے پاس جاتے تھے انہیں روکتے تھے اور تنگ کرتے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ ان قوم کی برائیوں کو دور کریں، لیکن انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے، لہٰذا ناپ تول پورا پورا کیا کرو، اور جو چیزیں لوگوں کی ملکیت میں ہیں ان کو ان کی حق تلفی نہ کرو، یعنی حق تلفی سے بچو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ لوگوں، یہی طریقہ ہے تمہارے لیے جو بھلائی کا ہے، اگر تم میری بات مان لو، اور ایسا نہ کیا کرو کہ راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو دھمکیاں دیا کرو، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو اور اللہ کے راستے سے مت روکو، اور ان میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، یعنی جو اللہ پر ایمان لائے تھے ان کو بھی روکتے تھے اور راستے میں ٹیڑھ پیدا کرتے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم کم تھے، پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا اور انہیں اور بھی زیادہ خوشحالی بھی نصیب ہوئی۔ اور یہ بھی دیکھو کہ فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اگر تم میں ایک گروہ اس پیغام پر ایمان لے آیا ہے جو میرے ذریعے بھیجا گیا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو ایمان نہیں لایا، تو ذرا اس وقت تک صبر کرو جب تک اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کیونکہ جب انہوں نے بات نہیں مانی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کو پریشان مت کرو، ایمان والوں کو پریشان مت کرو، جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں آ جاتا انتظار کرو۔ ان کی قوم کے سرداروں نے جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے کہنے لگے اے شعیب، ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال کر باہر کریں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا، یا تو یہ کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ یا ہم تم سب کو یہاں سے نکال دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اچھا، اگر ہم تمہارے دین سے نفرت کرتے ہوں تب بھی ہم اللہ پر بڑا بہتان باندھیں گے اگر تمہارے دین کی طرف لوٹ آئے، یعنی اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانا تو ہم اللہ پر بہتان مانیں گے، بہتان باندھیں گے، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے، ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی طرف واپس جائیں۔ ہاں، اللہ ہمارا پروردگار ہی کچھ چاہے تو اور بات ہے، ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ کر دیجئے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنایا ہوا تھا قوم کے لوگوں سے کہنے لگے اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو یاد رکھو اس صورت میں تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پھر ہوا یہ کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ رہ گئے، یعنی ان کے اوپر بھی سخت عذاب آ گیا۔ اس قوم پر جو عذاب آیا تھا اس پہلے ان کے اوپر زلزلہ آیا تھا، اور یہ بھی، اور آگے صورتوں میں الگ الگ صورتوں میں الگ الگ عذاب آتے ہیں، یعنی ان کے اوپر سارے عذاب آئے تھے۔ ان کے اوپر چنگاڑ کا بھی عذاب آیا تھا اور ان کے اوپر زلزلہ بھی آیا تھا۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں
کہ ان لوگوں پر پہلے سخت گرمی آئی جس کی وجہ سے یہ بلبلا اٹھے. اتنی سخت گرمی تھی کہ ان کو کہیں سکون نہیں تھا. گرمی سے بچنے کے لیے بیسمنٹ میں جاتے تھے تو وہاں اور زیادہ گرمی لگتی تھی. پھر شہر سے باہر انہوں نے ایک بادل آتے ہوئے دیکھا جس میں ٹھنڈی ہوا تھی. یہ لوگ گھروں سے نکل کر اس کے نیچے جمع ہو گئے. اس وقت وہ بادل ایک آگ کی بجائے پانی برسنے کے اس بادل میں سے آگ برسنے لگی جسے سائبان کہا گیا. پھر زلزلہ آیا اور زلزلے کے ساتھ یہ پوری کی پوری قوم، اور پھر اس کے ساتھ چنگھاڑ بھی تھی، تیز چیخ بھی تھی، اور کہا جاتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے تیز چیخ ماری تھی جس کی وجہ سے یہ پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی. جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہ وہاں بسے ہی نہیں تھے. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا آخر وہ نقصان اٹھانے والے ہی ہو گئے. چنانچہ وہ یعنی شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کے چل دیے اور کہنے لگے اے میری قوم، میں نے تو تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے تھے اور تمہارا بھلا چاہا تھا، مگر اب میں اس قوم پر کیا افسوس کروں جو ناشکری تھی. اور ہم نے جس کسی بستی میں کوئی پیغمبر بھیجا اس کے رہنے والوں کو بدحالی اور تکلیفوں میں گرفتار ضرور کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. کیونکہ جب کوئی عذاب آتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ لوگ پلٹ کر واپس آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ سال تک راہ راست پر نہیں آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک اور مصیبت بھیجی تھی، اور جس کی وجہ سے شعیب علیہ السلام نے کہا تھا ان کے پیغمبر نے کہا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے، لیکن وہ نہیں مانے. پھر ہم نے کیفیت بدلی، بدحالی کی جگہ خوشحالی عطا فرمائی، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی پہنچتے رہے ہیں. پھر ہم نے انہیں اچانک اس طرح پکڑ لیا کہ انہیں کبھی پتہ بھی نہ چلا. اور یہاں اشارہ مشرکین مکہ کی طرف بھی ہے، کیونکہ مشرکین مکہ کے پاس بھی خوشحالی آئی تھی اور پھر اس کے بعد ان کو عذاب آتا، پھر خوشحالی آتی، تو وہ یہ کہتے یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں یہ دن. پھر ہم نے انہیں اچانک اس طرح پکڑا کہ انہیں پتہ بھی نہ چلا، اور اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقویٰ کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین دونوں طرف سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا، اس لیے ان کی مسلسل بد عملی کی پاداش میں بد عملی کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا. اب بتاؤ کیا دوسری بستیوں کے لوگ اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے کہ کسی رات ہمارا عذاب ان پر ایسے وقت آ پڑے جبکہ وہ سو رہے ہوں؟ اور کیا ان بستیوں کے لوگ اس بات کا بھی کوئی ڈر نہیں رکھتے کہ ہمارا عذاب ان پر دن چڑھے آ جائے اور وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں؟ بھلا کیا یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کے انجام سے بے فکر ہیں؟ کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بے فکر تھے، ان کو لگتا تھا کہ کوئی عذاب نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسا عذاب پہلے آ چکا ان پر بھی آئے گا اور کبھی بھی آ سکتا ہے. اگر ایسا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے وہی لوگ بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں جو آخرکار نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں. یعنی جب خوشحالی ہوتی ہے تو صرف بے فکر وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں. باقی جو مومن ہوتا ہے وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، مجھے یہ ٹائم ضائع نہیں کرنا، مجھے یہ ٹائم اللہ تعالیٰ کے لیے یوٹیلائز کرنا ہے، اس میں کچھ کرنا ہے. کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا. بیٹھے بیٹھے گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے ان کا حساب جو ہے ایک ایک گھڑی کا حساب اللہ تعالیٰ لیں گے. اور جو لوگ کسی زمین کے باشندوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث بن جاتے ہیں، بھلا کیا ان کو یہ سبق نہیں ملا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں؟ اور جو لوگ اپنی ضد کی وجہ سے یہ سبق نہیں لیتے ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ کوئی بات نہیں سنتے. یہ ہیں وہ بستیاں جن کے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں. یعنی مکہ والوں کو یہ واقعات سنائے جا رہے تھے اور مکہ والے ان سب واقعات سے خوب واقف تھے. ان کو پتا تھا کہ کیسی کیسی قوم آئی ہیں اور ان کے اوپر کیسے کیسے عذاب آئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان سب کے پاس ان کے پیغمبر کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر کبھی ایمان لانے کو وہ تیار نہیں ہوئے. جو لوگ کفر کو اپنا چکے ہیں ان کے دلوں پر اللہ اس طرح مہر لگا دیتا ہے. ہم نے ان کی اکثریت میں عہد کی کوئی پاسداری نہیں پائی، یعنی ان کی اکثریت عہد کو توڑنے والی تھی نہ کہ عہد پر قائم رہنے والی. اور واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ کو ہم نافرمانی ہم نے پایا. پھر ہم نے ان سب کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے بھی نشانیوں کی ظالمانہ ناقدری کی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پھر آتا ہے ان سب کے بعد
موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے فرعون کے پاس، لیکن اس نے بھی نہیں مانا۔ اب دیکھو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے فرعون یقین جانو کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہوں، میرا فرض یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف منسوب کر کے حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں، یعنی میرا حق یہ ہے کہ میں صرف سچ ہی بات کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک کھلی کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، کیونکہ فرعون نے بنی اسرائیل کو قید کر رکھا تھا اور اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ اور پھر اسرائیلی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو کہیں دور علاقے میں لے جانا چاہتے تھے عید بنانے کے لیے، 3 دن کا وقت مانگا تھا، لیکن فرعون نے وہ وقت نہیں دیا اور کہا، اور ان کو بنی اسرائیل کو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں بھیجا۔ اس نے کہا کہ اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو، اگر تم ایک سچے آدمی ہو۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ اچانک صاف ایک اژدہا بن گیا، یعنی ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، اور اپنا ہاتھ گریبان سے کھینچا تو سارے دیکھنے والوں کے سامنے وہ یکایک چمکنے لگا۔ یہ 2 نشانیاں لے کر آئے تھے پہلے، کہ لاٹھی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت بڑا سانپ بن جاتی تھی، بہت پھرتیلا اور دیکھنے میں ایناکونڈا سے بھی بڑا سانپ، اور پھر جب وہ ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالتے تھے اور نکالتے تھے تو وہ ٹارچ کی طرح ایک دم چمکنے لگتا تھا بنا کسی بیماری کے۔ فرعون کی قوم کے سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ تو یقینی طور پر بڑا ماہر جادوگر ہے، کیونکہ اس وقت جادو بہت عروج پر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر بہت لوگ جادو کیا کرتے تھے، اور معجزات بھی اسی طرح ملتے ہیں پیغمبر کو کہ لوگ اس کو دیکھنے میں ان کو لگتا ہے کہ یہ جادو ہے، اس لیے لوگ اس کو نہیں مانتے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزوں کو دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ فرعون کی قوم کے سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال باہر کرے، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا ذرا اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دو، کیونکہ فرعون بھی مشورے کیا کرتا تھا اپنے سرداروں سے، اپنے درباریوں سے مشورے کیا کرتا تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ بتاؤ کیا تم سب کی کیا رائے ہے، تو سب نے کیا کہا کہ اس کو اور اس کے بھائیوں کو مہلت دو اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دو تاکہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تمہارے پاس لے آئیں۔ یعنی اب انہوں نے ایک چال چلی کہ ٹھیک ہے جادوگروں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ایک مقابلہ ہوگا، اس مقابلے میں جو جیتے گا پھر وہی سچا ہے، یہ بات ان کے درمیان طے ہوئی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، یعنی کہا جاتا ہے 12,000 سے زیادہ، کچھ روایتوں میں آتا ہے 12,000 اور 30,000 تک کی بھی روایتیں ملتی ہیں کہ اتنے جادوگر اکٹھے ہو گئے تھے اور ماہر جادوگر۔ اور انہوں نے کہا اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام تو ضرور ملے گا، یعنی جادوگروں نے کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں تو انعام ملے گا۔ فرعون نے کہا ہاں تمہارا شمار یقیناً ہمارے مقرب لوگوں میں سے بھی ہوگا، کیونکہ فرعون جو ہے خدا مانتا تھا اپنے آپ کو، اور سب سے بڑا انعام لوگوں کے نزدیک یہ تھا کہ وہ فرعون کے قریب ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا موسیٰ چاہو تو جو پھینکنا چاہتے ہو تم پھینکو، ورنہ ہم اپنے جادو کی چیز پھینکیں، یعنی پھر ان جادوگروں نے کہا پہلے چانس تم لینا چاہتے ہو تو تم لے لو، پھر بعد میں ہم دکھا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم پھینکو۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسی پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، ان پر دہشت طاری ہو گئی اور زبردست جادو کا مظاہرہ ہو گیا، کیونکہ آپ دیکھو کتنے ہزاروں کی تعداد میں جادوگر تھے، اور جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تو چاروں طرف صرف سانپ ہی سانپ نظر آ رہے تھے اور لوگ اس نظارے کو دیکھ کر ڈر گئے۔ اس طرح اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اب اپنی لاٹھی تم ڈالو۔ بس پھر ہوا کیا تھا کہ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ساری چیزیں نگلنی شروع کر دی جو انہوں نے جھوٹ موٹ بنائی ہوئی تھی، یعنی جب انہوں نے جادو دکھایا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم اپنی لاٹھی پھینکو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ اصلی سانپ تھا، اس لیے اس نے کیا کرا جھوٹے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ اس طرح حق کھل کر سامنے آ گیا اور ان کا بنایا ہوا سارا کام ملیا میٹ ہو گیا۔ اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور شدید بے بسی میں کی حالت کے مقابلے میں پلٹ آئے، یعنی نامراد ہو کر مقابلے میں پلٹ گئے، اور اس واقعے نے سارے جادوگروں کو بے ساختہ سجدے میں گرا دیا، کیونکہ جادوگر اس واقعے کو دیکھ کر سجدے میں گر گئے، کیونکہ جادوگر جانتا ہے کہ کیا جادو ہے اور کیا سچ ہے، کیونکہ جادوگروں کو پتا ہے کہ آنکھوں کا دھوکہ کیا ہوتا ہے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے، اور ان کو سچ اور جھوٹ میں فرق پتا چل گیا تھا جادوگروں کو، اس لیے تمام جادوگر جتنے بھی تھے وہ کہا جاتا ہے ایک ساتھ سجدے میں گر گئے،
اور پکار اٹھے، ہم اس رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون بولا، تم میری اجازت دینے سے پہلے ہی اس شخص پر ایمان لے آئے ہو، یہ ضرور تمہاری کوئی سازش ہے جو تم نے اس شہر میں ملی بھگت کر کے بنائی ہے تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے باہر نکالو۔ اچھا، تو تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا، میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمت سے کاٹ ڈالوں گا، یعنی اپوزٹ ڈائریکشن سے تمہارے ہاتھوں کو کاٹ ڈالوں گا، پھر تم سب کو اکٹھا سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا، یقین رکھ ہم مر کر اپنے مالک کے پاس ہی جائیں گے، اور تو اس کے سوا ہماری کس بات سے ناراض ہے کہ جب ہمارے مالک کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کے پیمانے انڈھیل دے اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم تیرے تابع دار ہوں۔ یہ دعا ہے، اس کو بھی پڑھا کریں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، تاکہ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو۔ یعنی جادوگر فرعون سے ڈرے نہیں، بلکہ جادوگر اور زیادہ ان کے اندر ایمان آ گیا۔ انہیں کیا کہا کہ آخر چاہے یہ ہمیں ابھی مار دے، اگر ابھی چھوڑ دے گا تو بعد میں مرنا ہے، لیکن مر کر جانا کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اس لیے وہ اس کی دھمکیوں سے ڈرے نہیں۔